بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. سنن ابی داؤد کا مقام صحاح ستہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ صحاح ستہ میں صحت احادیث کے اعتبار سے جمہور کے نزدیک سب سے اعلیٰ مقام بخاری کا ہے، اس کے بعد صحیح مسلم کا، اور تیسرے نمبر پر ابو داؤد کا، اور چوتھا نمبر ترمذی کا ہے، پانچواں نمبر نسائی کا ہے. بلکہ بعض حضرات نے جیسے ابن سید الناس نے اسے مسلم شریف کے ہم پلہ قرار دیا ہے. بعض حضرات نے جیسے ابن سید الناس نے ابو داؤد کو مسلم کے ہم پلہ قرار دیا ہے. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کے بعد ابو داؤد، اس کے بعد نسائی اور اس کے بعد ترمذی کو رکھا ہے. علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کہا جاوے تو صحیح البخاری والمسلم، صحیحین کے بعد ابو داؤد، اس کے بعد نسائی اور اس کے بعد ترمذی کو رکھا ہے. امام ذہبی کی بھی یہی رائے ہے، اس لیے کہ ترمذی شریف میں ضعیف احادیث کی تعداد ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اس لیے کہ ترمذی شریف میں ضعیف احادیث کی تعداد ابو داؤد اور نسائی کے مقابلے میں زیادہ ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کے بعد نسائی کو رکھا، اس کے بعد ابو داؤد کو. صاحب مفتاح السعادہ نے صحیحین کے بعد ترمذی کو رکھا ہے. البتہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کے بعد ابو داؤد کو، اس کے بعد ترمذی اور نسائی کو رکھا ہے. امام نسائی کی بھی یہی رائے بیان کی، امام نووی کی بھی یہی رائے بیان کی جاتی ہے. امام نووی کی بھی یہی رائے بیان کی جاتی ہے. یہ تو ہوا ابو داؤد کا مقام صحاح ستہ میں. تو ابو داؤد کو اکثر و بیشتر محدثین اور فقہا اور ماہرین فن نے صحیحین کے بعد کا مقام دیا ہے. بہت تو بعض حضرات نے اس کو چوتھا مقام دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ نیچے اس کا مقام نہیں ہے. لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ تیسری حیثیت رکھتی ہے، اس کے بعد دوسری ساری کتابیں ہیں. اس لیے کہ آپ نے بہت کم احادیث ضعاف کو ذکر کیا ہے اور اس کی صراحت بھی کی ہے. اگرچہ امام نسائی بھی اس کا صراحت کرتے ہیں، امام ترمذی بھی صراحت کرتے ہیں، تو تعداد روایات کے اعتبار سے امام ابو داؤد کی روایتیں صحیحہ یہ صحیحین کے بعد سب سے زیادہ صحیح روایت کے حامل ہے. اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس میں ابن ماجہ تو سب کے یہاں پر چھٹے نمبر پر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو 3 کتابیں ہیں، 3 سنن، تو ان سننوں میں لوگوں کا اپنا اجتہاد ہے. البتہ جمہور کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمہور کے یہاں پر ابو داؤد کی حیثیت صحیحین کے بعد تیسرے نمبر پر ہے. سکوت ابو داؤد کا حکم.
امام ابو داؤد اگر کسی روایت کے بعد کوئی کلام نہ کرے تو اسے سکوت ابو داؤد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسی بکثرت روایتیں کتاب میں موجود ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت پر کیا حکم لگایا جائے گا صحت کے اعتبار سے۔ اب جیسے دیکھیں، یہ کتاب کی میں نے ورق گردانی کی تو امام ابو داؤد نے کتاب الطہارت کو جب بیان کرنا شروع کیا تو کتاب الطہارت میں آپ روایتوں کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پہلا قال ابو داؤد کہاں پر آ رہا ہے؟ تو پہلا قال ابو داؤد آتا ہے باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجۃ۔ وہاں تک کہ جتنی روایتیں آپ نے ذکر کی ہے تقریباً 6 روایتیں ہیں، پھر اس باب میں بھی آپ نے 7ویں روایت ذکر کی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 8ویں روایت ذکر کی، اس کے بعد 9ویں روایت ذکر کی، اور 10ویں روایت۔ تو 10ویں روایت کے بعد آتا ہے قال ابو داؤد وہ ابو زید هو مولا بنی ثعلبہ، کہ ابو داؤد فرماتے ہیں ابو زید سے مراد یہاں پر مولا بنی ثعلبہ ہے۔ اب یہاں تک کہ انہوں نے کچھ بھی کلام نہیں کیا ہے، تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر جگہ پر قال ابو داؤد آتا نہیں۔ اب جب نہیں آتا ہے تو اس حدیث کا کیا حکم ہوگا؟ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التقریب میں فرماتے ہیں کہ سکوت ابو داؤد کا مطلب وہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ جہاں پر روایت یا سند میں کسی قسم کے کلام کی ضرورت ہو وہ وہاں ضرور اسے بیان کرتے ہیں، اور امام ابو داؤد نے اس کی صراحت بھی کی ہے بعض مقامات پر، جس روایت پر میں کلام نہ کروں وہ صالح، وہ روایت صالح ہوتی ہے۔ البتہ بعض مقامات پر کلام کی ضرورت کے باوجود آپ نے کلام نہیں کیا ہے، البتہ بعض مقامات پر کلام کی ضرورت کے باوجود آپ نے کلام نہیں کیا ہے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے صالح، ای صالح للاعتبار دون الاحتجاج۔ آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے ای صالح، تو کبھی وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو جس طریقے سے فقہاء اجتہاد کرتے ہیں، ایسے ہی محدثین کا بھی حدیث کے صحیح اور حدیث کے ضعیف ہونے میں اجتہاد ہوتا ہے۔ ایک ہی حدیث کسی محدث کے یہاں پر صحیح ہوتی ہے، اور وہی حدیث کسی دوسرے محدث کے یہاں پر حسن ہوتی ہے، اور وہی حدیث کسی دوسرے محدث کے یہاں پر ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات محدثین 2 چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، ایک تو سند کا اور دوسرا متن کا۔ اب جب وہ سند کا جائزہ لیتے ہیں تو سند میں کون آدمی کس محدث کے یہاں پر اطمینان بخش ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کہا کہ عادل اور ضابط ہے، تو یہ محدث کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی امام یحییٰ ابن معین کے یہاں پر بہت اچھے ہیں، لیکن اسی راوی کے اوپر یحییٰ القطان کلام کرتے ہیں، ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ کوئی راوی ہے جس پر امام احمد بن حنبل اطمینان ظاہر کرتے ہیں، اور امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری کو اطمینان نہیں ہوتا ہے، علی بن المدینی امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو وہ ان کے اپنے ہی، کیوں جس تک جیسی خبر پہنچی، کیونکہ پہلے زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح چیزیں
کتابیں موجود نہیں تھی کہ بھئی کسی راوی کو دیکھنا ہے تو چلو امام ذہبی کی کتاب اٹھا لو، سیر و اعلام النبلاء، زیادہ نہیں، صرف 20-25 جلدوں میں ہے، اس میں سب راویوں پر وہ کلام کرتے ہیں. تو وہ تفصیلی، اب وہ تو 8ویں صدی میں آ رہے ہیں امام ذہبی، اور یہ لوگ سب دوسری تیسری صدی کے لوگ ہیں. تو اس زمانے تک رجال پر کام نہیں ہوا تھا، لہذا ہر ایک کے رجال کے بارے میں اپنی تحقیق ہوتی تھی. تو اپنی تحقیق کے مطابق وہ رجال پر کیا لگاتے تھے؟ حکم لگاتے تھے. اور پھر رجال پر جیسا حکم ہوتا تھا اس حکم کے اعتبار سے اس حدیث پر حکم لگتا تھا. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ بھی ہمارے زمانے کی طرح کتابوں میں سب جمع نہیں تھی، متفرق تھی. کچھ کتابوں میں جمع ہوئی، کچھ سینوں میں محفوظ رہی. کوئی حدیث کسی محدث کو ساری حدیثیں پہنچی، کسی کو نہیں پہنچ سکی. کوئی ایسے محدث کے پاس نہیں پہنچ سکے جس کے پاس ساری حدیثیں تھی. تو اس وجہ سے اب وہ متن کا جائزہ لیتے. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ بڑی باریکی کے ساتھ ہمارے محدثین نے متن کا جائزہ لیا ہے. وہ متن کا جائزہ کیسے لیتے ہیں؟ رجال کی چھان پٹک کرتے ہیں، رجال کے طبقے اور اس کے رتبے کو متعین کرتے ہیں. اس کے رتبے اور کو متعین کرنے کے بعد اس کی جو احادیث ہے ان احادیث کو اس سے اعلیٰ اور اس سے ادنا والے رتبے والے راوی کے ساتھ ملاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد طے کرتے ہیں کہ بھئی یہ متن کیسا ہے، اس میں کوئی علت ہے، اس میں کہیں شذوذ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی ہے. تو اور وہ سب جب ویریفائی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ حکم لگاتے ہیں. اسی لیے ہمارے متأخرین محدثین، یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس زمانے میں کوئی حدیث پر صحت اور ضعف کا حکم لگا سکتا ہے یا نہیں، جیسے البانی صاحب نے کیا. تو ہمارے معتبر جو محدثین ہیں متأخرین، حافظ ابن حجر اسقلانی کے زمانے سے لے کر یعنی 7ویں-8ویں صدی سے لے کر اب تک، تو 700 سال سے یہ طریقہ چلا آیا ہے کہ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ حدیث پر حکم مت لگاؤ. آپ کہو رجالہ رجال صحاح، رجالہ رجال ضعاف، کہ بھئی اس کے رجال پر حکم لگا دو. لیکن حدیث پر حکم لگانا یہ متقدمین نے کام کر لیے، اور متقدمین کے کام کے اوپر آپ کو صرف مقارنہ کرنا ہے. آپ کو اگر فن میں پکڑ ہے، حیثیت ہے، تو آپ کے ایک روایت کو امام بخاری نے کہا حدیث صحیح، اس روایت کو امام مسلم نے بھی کہا حدیث صحیح، اس روایت پر امام ترمذی نے کلام کیا حدیث غریب. تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ بھئی امام ترمذی کیوں غریب کہے، یہ انہوں نے صحیح کہا. امام ابو داؤد کیوں اس کے اوپر کلام کر رہے ہیں جبکہ دوسرے نے تو کلام نہیں کیا ہے. تو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن آپ سیدھا کوئی حکم نہیں لگا سکتے. حکم لگانے کا کام جیسے اجتہاد کے دروازے قرون اولیٰ ثلاثہ کے ساتھ بند ہو گئے، ایسے ہی احادیث مبارکہ پر بھی حکم لگانے کے دروازے بند ہو چکے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ بڑے باریک فن ہے، اور سندوں کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کا جو زمانہ تھا وہ 3ری-4تھی صدی تک کا تھا. اس کے بعد سندیں اتنی لمبی ہو گئی کہ ان سندوں کے ساتھ ذکر کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اتنی لمبی سندیں لوگوں کو یاد نہیں رہتی. امام بخاری ابھی تو 3ری صدی کے ابتدا میں ہیں، 200 سال بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور 6 رجال ان کے پاس آتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اور دوسرے 40 سال ہو گئے تو 7 ہو جاتے ہیں، اور 40 سال ہوئے تو 8 ہو جاتے ہیں. تو ہر 30-40 سال کے اوپر 1-2 بڑھتے جاتے ہیں. تو قرن ثالث کے پورا ہونے تک تو 9 تک پہنچ گئے، اور قرن رابع کے آنے تک تو 12-13 تک پہنچ گئے. تو اب اتنی لمبی سندیں، اب ہمارے زمانے میں بھی اگر وہ سلسلہ جاری رہتا تو ہم کو کتابوں، اگر ہمارے محدثین نے کتابیں نہ لکھی ہوتی اپنی سندوں کے ساتھ میں، تو ہمیں پورے 29-30 واسطوں کے ساتھ یاد کرنی پڑتی. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے محدثین کو کہ اللہ رب العزت نے ان کو کھڑا کیا، اور قرن ثانی سے لے کر قرن ثالث اور رابع کے درمیان جو کچھ کرنا تھا سب کر کے چلے گئے. کہا کہ
تم کو کچھ کرنا نہیں بھیا، تو خالی پڑھ کے سمجھ لے اور عمل کر لے، یہ غنیمت ہے، باقی دوسرے سارے جھمیلے ہم کر کے جا رہے ہیں۔ تو وہ سارے جھمیلے جتنے کرنے کے تھے، جتنی محنتیں کرنے کی تھی، جتنا جدوجہد کرنا تھا، سب کر کے چلے گئے۔ کوئی مستدرک لکھ کے چلا گیا، کوئی مستخرج لکھ کے چلا گیا، کوئی زوائد لکھ کر چلا گیا، کیا نہیں کیا انہوں نے، کوئی تجرید لکھ کر چلا گیا، کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ فجزاهم اللہ عن امت محمد خیر الجزاء واحسن الجزاء فی الدارین۔ ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا اس طرح سے بھی دنیا میں محنت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ان کے پیش نظر تھا اپنی آخرت۔ ان کے پیش نظر کیا تھا؟ اپنی آخرت کی کامیابی۔ خدا کی قسم، اگر آخرت کے ثواب کی امید اور آخرت میں اللہ کی رضامندی کا حصول نہ ہوتا تو کوئی محنت کرتا ہی سمجھ میں آئی بات؟ پیسوں سے یہ محنت ایک نہیں ہوتی، لاکھوں کروڑوں دے دے تب بھی یہ محنت نہیں کرتا کوئی۔ یہ محنتیں صرف رضا الہی کے لیے ہے کہ دین محفوظ رہے اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کا راستہ امت کے اوپر واضح ہوتا رہے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کی ہے؟ اتنی محنتیں کی ہے۔ خیر، تو سکوت ابو داؤد کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس کو صالح پر معمول کریں گے، ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس کو صحیح پر محمول کریں گے۔ جو لوگ اس کو صالح پر محمول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صالح کا مطلب یہ ہے کہ قابل عمل تو ہے مگر صالح ہے، یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا کہ آپ نے صالح کا لفظ استعمال کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ احادیث کی جو اصطلاحات ہیں، صحیح، حسن، غریب، منقطع، متصل، یہ اصطلاحات ہمارے محدثین کے یہاں اوائل میں نہیں تھی۔ اصطلاحات تو کبھی بھی دنیا میں پہلے تھوڑی بنائی جاتی ہے، حضرات فقہا کے یہاں پر اصطلاحات تھوڑی تھی، اصطلاحات بعد میں بنائی جاتی ہے، بعد میں اس کو رواج دیا جاتا ہے۔ اصطلاحات کس کے لیے ہے؟ میرے اور تمہارے جیسے ایبی لوگوں کے لیے، سستا قسم کے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی علم پھیل جاتا ہے تو پھیلنے کے بعد اس کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو سمیٹنے کے لیے اصطلاحات بنائی جاتی ہے۔ اس کو سمیٹنے کے لیے کیا بنائی جاتی ہے؟ اصطلاحات بنائی جاتی ہے۔ مگر اصطلاحات کیف و متفق نہیں بنائی جاتی ہے کہ ایک کھڑا ہوا اس نے اپنی اصطلاح بنا، کہا کہ بندے کے نزدیک صحیح ہے، دوسرا کہے گا احقر کے نزدیک صحیح ہے، تیسرا کہے گا بندے ناچیز کے نزدیک صحیح ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ اصطلاحات بنا کر گئے وہ بھی ایک طبقہ تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اپن تو کھرچن ہے، نحن لا یکون الا کھرچنا، اپن کھرچن کے علاوہ کچھ بھی ہے نہیں، سب کر کے چلے گئے۔ تو علامہ رام ہرمزی، اسی طریقے سے ابن الصلاح کا مقدمہ ابن الصلاح، اسی طریقے سے امام ابن حجر اسقلانی، یہ لوگ ہیں جو فن مصطلحات حدیث کے امام مانے جاتے ہیں۔ بہت مشکل فن، لیکن اگر آدمی اس فن کو پڑھ لے تو اس کے لیے علم حدیث کے آدھی منزل آسان ہے۔ تو ان لوگوں نے جو باتیں بیان کی ہے وہ کیسے بیان کی؟ جتنے محدثین نے پیچھے کام کیا اس سارے کام کا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ ان سب میں مشترکہ طور پر کون سی چیز ہے۔ تو اب حدیث صحیح کی تعریف کرنی ہے تو حدیث صحیح کی تعریف کے لیے امام بخاری کو بھی دیکھیں گے، امام مسلم کو بھی دیکھیں گے، امام ابو داؤد کو بھی دیکھیں گے، امام نسائی کو بھی دیکھیں گے، امام ترمذی کو بھی دیکھیں گے، سب کو دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ مشترکہ ان سب کے درمیان یہ چیزیں مشترک ہے کہ یہ لوگ حدیث کے صحیح ہونے میں سند میں ان چیزوں کو کا مطالبہ کرتے ہیں اور متن میں ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ تعریف بناتے ہیں کہ حدیث صحیح کی یہ تعریف۔ ارے سمجھ نہیں بات؟ اب یہ سارے کام امام ابو داؤد کے زمانے تک نہیں ہوئے، فی القرن الثالث، قرن ثالث کے ابتدا میں آپ
امام ترمذی کے زمانے میں بھی نہیں. اسی لیے امام ترمذی کی حدیث حسن غریب ان کی اپنی اصطلاح ہے، اور جو جمہور کی اصطلاح ہے اور ان کی اصطلاح میں فرق ہے. آپ جب ترمذی پڑھ رہے ہیں، جب وہاں پر جب ان کی اصطلاحات کو سمجھنے کی باری آئے گی تو وہاں پر اس کو سمجھے. آدمی پڑھے تو باریکی سے پڑھے، بہترین انداز میں پڑھے. جو بچے ایسے ہو جو عربی کے اندر میں اچھی شروحات خرید سکتے ہیں، اردو والی نہیں پکڑنے کی، عربی والی جس میں تفصیل کے ساتھ محدثانہ انداز میں کتابوں میں کلام کیا گیا ہو، ایسی شرح لا کر آدمی رکھے، اس کو پڑھے. ایسا نہیں ہمارے یہاں تو دورے کے اندر میں کیا سمجھتے، کچھ نہیں، استاد آتا ہے بک بک کر کے چلا جاتا ہے، اپنے کو سنا نہیں سنا ختم ہو گئی بات. پہلی بات تو یہ پڑھانے کا طریقہ ہی غلط ہو گیا. علامہ انور شاہ کشمیری کے زمانے کا یہ طریقہ ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کے زمانے تک کے تدریس ایسے نہیں ہوتی تھی. علامہ انور شاہ کشمیری کے زمانے تک کے جو ہمارے اکابرین کے یہاں پر تدریس کا انداز تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ طالب علم اور استاد دونوں تیاری کر آتے. طالب علم متن بھی حل کر آتا تھا، طالب علم رجال کو بھی دیکھ کر آتا تھا، طالب علم سب چیزیں دیکھ کر آتا تھا. اور پھر اس کے بعد طالب علم عبارت پڑھتا تھا، استاد اس کو سنتے تھے. جہاں کلام کرنا ہوتا تھا طالب علم ہی کلام بھی کرتا تھا. اگر اس میں طالب علم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو استاد اس کو ٹوکتے تھے، اور کوئی چیز بچ جاتی تھی جو طالب علم کے نظر سے نہیں گزری تو استاد اس میں ایڈ کرتا، اس کے ساتھ بیٹھ کرتا تھا، آگے چلو. ایسے ہوتا تھا. لیکن اب وہی فضائل اعمال والا طریقہ کہ ایک بک بک کرتا ہے اور دوسرے تو سمجھ، جس کو سننا ہو سنتا ہے، جس کو سونا ہو سوتا ہے، جس کو نیند جھوکے مارنا ہو وہ جھوکے مارتا ہے. اور ایسے ہی وقت کیا ہو جاتا ہے، وقت گزاری ہو رہی ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ حلقے بنائے، تیاری کرے آدمی کہ بھائی آئندہ کل یہ اتنا اپنے استاد پڑھا سکتے ہیں، تو وہ سب چیزیں طالب علم میں دیکھ کر جائے اس طریقے سے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے حاشیے لکھے. کتابوں پر جو حاشیے ہے نا تو وہ پاگل نہیں تھے. یہ حاشیے کیا ہے؟ حاشیے دراصل شروحات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. یہ طلبہ اور اساتذہ کی سہولت کے لیے کہ بھئی استاد اور طالب علم دونوں کے سامنے حاشیہ رہے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنی بات کو سبق سے پہلے بھی سمجھے، سبق کے دوران بھی سمجھے اور سبق کے بعد بھی سمجھے. حاشیہ لکھنا بہت مشکل کام ہے، شرح لکھنا پھر بھی آسان، لیکن حاشیہ سب سے مشکل. اسی لیے ہر کتاب کے اوپر ہمارے سیاہ ستہ کی درس کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں پر ہمارے اکابرین نے بڑے بڑے لوگوں نے حاشیے لکھے. جو حاشیے لکھنے والے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، بہت بڑے لوگ تھے. ان لوگوں نے حاشیے لکھے. اور ہمارا طالب علم کبھی اس کو دیکھتا بھی نہیں، اس کو پوچھو بخاری پر کس کا حاشیہ ہے تو اس کو پورا سال معلوم نہیں. جب بخاری کا نہیں نام معلوم ہوتا تو حاشیے کا کیا معلوم ہوتا. اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ حاشیے کا نام کیا ہے، محشی کون ہے، اس نے یہ کیوں پاپڑ بیلے، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا؟ نہیں، بڑی محنتیں اور جدوجہدیں کی ہے. دیکھ، جو انسان کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا کام کرنے کی راہ کہیں سے بھی ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس کو نہیں کرنا ہے وہ بھی اپنے آرام کی راہ کہیں سے بھی نکال لیتا ہے. نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اور جس کو سونا ہے اس کے سامنے کتنا بھی بیان کرو، یہ جب تک کہ جہنم میں نہیں پھینک دیں گے وہاں تک یہ سوتا ہی رہے گا. جس کو جوگے مارنا ہے بیٹھے بیٹھے جوگے ہی مارتا رہے گا. آپ کتنی بھی تقریر کرو، کتنا بھی سختی کرو، لیکن کوئی فرق پڑتا. تو یہ سب انسان کے اوپر ہے کہ آپ کا دماغ کیا بولتا ہے، آپ کا دماغ سدھرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. آپ کی کھوپڑی اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں سدھرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تیرے کو نہیں سدھرتا. جبریل بھی نہیں سدھرتا. سامری تھا نا، سامری لامساس والا، یہ کون تھا؟ اس کو بڑا کس نے کیا تھا؟ جبریل نے بڑا کیا تھا، اور سب سے بڑا بدماش نکلا. تو نہیں سدھرنے والا نہیں سدھرتا. شیطان کہاں رہا؟ فی رفقۃ الملائکہ، کس کے ساتھ میں رہا؟ فرشتوں کے ساتھ رہا. لیکن اپنی نفسانیت پر آیا تو ساری دنیا کی گمراہی کا ذریعہ بن گئے. تو
یہ سب کچھ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔